وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانوں تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کریں جی ہم، پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں، کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے۔ عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے۔ یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں۔ اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو۔ اچھا غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے۔ تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے۔ جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا۔ چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے، کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا۔ اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے، ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن۔ ظاہر ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں، اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات، آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مان۔ میں نے کئی بار ایک واقعہ سنایا، ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی، تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے۔ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے، اور ایڈے ہی سادے ہو تسی، وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوتا ہے جڑا کہندا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے، میں ہنے توبہ کرنا، اور تانوں اینڈ تے بولے گا تھینک یو، اے بولے گا پھینک دیو۔ پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے، عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے، ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا، اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو، یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا، وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ چلیں تمیز اس کو نہیں ہے، آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے۔